الرحیم۔ اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، ورنہ تمہیں یہ چپ رہنے کی عادت مار ڈالے گی۔ میں سب سے پہلے اہلیان گجن آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج یہ احتجاج ریکارڈ کروا کر یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ سب سے پہلے اگر ریاست ہوگی تو پھر سیاست ہوگی، اگر ریاست ہوگی تو پھر کاروبار بھی ہوگا، پھر ہماری گاڑیاں بھی ہوں گی، ہماری ہر چیز ہوگی۔ اگر کوئی ہماری ریاست کو تقسیم کر کے یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو وہ بول رہا ہے۔ آج میں گجن سے ہو کے وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر امور کشمیر کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 1947 کے اندر ان لوگوں نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں کھلاڑیوں ڈنڈو سے یہ جنگ لڑ کر یہ 4471 مربع میل کا علاقہ آزاد کروایا تھا، جو بیس کیمپ بنا تھا، اگر اس بیس کیمپ کے ساتھ چھیڑا گیا تو ہم کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ ہم سبزیحان اور ملیحان کی طرح اپنی کھالیں اتروانے کے لیے تیار ہیں، ہم سردار شمس خان کی طرح اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص سرمایہ کی بنیاد پر وزیر اعظم بن کر، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، جس کو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ آ کر یہ قاہرہ صاحب ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان کا حصہ بن جائیں تو یہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم لوگ آج بھی نظریے سے، آج بھی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے اس مشن کے اوپر کھڑے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پورے 84,471 مربع میل کے اندر رائے شماری کروائی جائے، اگر اکثریت کہتی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے، اکثریت کہتی ہے کہ ہمیں آزاد رہنا چاہیے تو ہم آزاد رہیں گے، اور اگر اکثریت کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ تو بس میں انہی خیالات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ نعرہ کشمیر۔